الرحمن الرحیم واما کونہ اسما فلافادۃ عدمہما کقولہ لا یعرف الدرہم المضروب سرتنا لکن یمر علیہا وہو منطلق. یہ ہو چکا تھا کیا؟ واما تقیید الفعل بمفعول ونحوہ فلتربیۃ الفائدۃ والمقید فی نحو کان زید منطلقا ہوا منطلقا لا کان. یہاں ایک چیز کا افادہ کر رہے ہیں اور پھر ایک اعتراض کا جواب بھی دیا ہے کہ مسند کو کبھی کبھی جو ہے ایسی چیزوں سے مقید کرتے ہیں کہ کلام میں جن کی ضرورت نہیں رہتی ہے. کلام عام طور پر مسند اور مسند الیہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلام کے لیے مفعول فی یا حال، جاء زید، ضرب زید، بات ہوگی ختم. پھر آگے جو ہے اس کے لیے حالت بیان کرتے ہیں، مفعول فی لاتے ہیں، مفعول معہ لاتے ہیں، حال لاتے ہیں، تمیز لاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں نا. وہ یہ کس لیے لاتے ہیں؟ تو اس کے کچھ فائدے مقصود ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سامنے والے کو جو ہے متکلم نے جو کام کیا، جو مسند کو انجام دیا، اس کے لیے جگہ بتانا مقصود ہے تو مفعول فی ظرف مکان لے کے آ جاتے ہیں. وقت بتانا مقصود ہے تو مفعول فی ظرف زمان لے کے آ جاتے ہیں. حالت بتانا مقصود ہے تو اس کے لیے حالت لے کے آ جاتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے اضافہ مقصود ہوتا ہے، فائدے کا اضافہ. اسی لیے مسند کو مفعول وغیرہ سے کیا کر دیتے ہیں؟ مقید کر دیتے ہیں. تو مسند کو مفعول وغیرہ سے مقید کرنے کا مقصد ہے تربیت فائدہ. کیا؟ فائدے میں زیادتی پیدا کرنا. فائدے میں کیا کرنا؟ وہ کہتے ہیں واما تقید الفعل بمفعول، فعل کو مفعول وغیرہ سے مقید کرنا فلتربیت الفائدتی، تو کس لیے ہوتا ہے؟ فائدے کی زیادتی کے لیے. تربیت نے زیادتی، فائدے کی زیادتی کے لیے ہوتا ہے. والمقید فی نحو کان زید منطلقا ہوا منطلقا لا کان. یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ کانا زید منطلقا میں کانا مسند ہے اور زید کیا ہے؟ مسند ہے. تو کلام تو مکمل ہو گیا. کلام کیا ہو گیا؟ پھر آگے منطلقا جو ہے لایا تو یہ فائدے میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہی نہیں ہوگا. فائدے میں اضافہ کب ہوگا؟ جب پہلے فائدہ ہو نا. تو اگر صرف کانا زیدن بولے تو جملہ ہی نہیں بن پائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ فائدے میں اضافہ کب ہوگا؟ جب کلام سے فائدہ حاصل ہو. کلام سے فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جب کلام مکمل ہو. تو اگر منطلقاً کو وہاں سے حذف کر دیں، کلام مکمل. حالانکہ کانا مسند اور زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. مسند الیہ پا لیا گیا نا. تو کانا فعل کو جب منطلقاً سے مقید کیا، کانا فعل کو جب منطلقاً سے کیا کیا؟ کانا مسند کے مقید ہونے کی بات چل رہی ہے نا. تو کانا کو جب منطلقاً سے مقید کیا تو اس کا کوئی فائدہ زیادہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یہاں زیادہ نہیں ہو رہا فائدہ، بس جتنا فائدہ ہو رہا ہے، کلام بن پا رہا ہے، زیادتی تو نہیں پائی جا رہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ فائدے کی تربیت کے لیے، فائدے کی بڑھوتری کے لیے تربیت ربا سے بنا. ربا زیادتی کو کہتے ہیں نا. فائدے کی زیادتی کے لیے جناب جو ہے مفعول وغیرہ کو لاتے ہیں نا. یہ کہا نا. تو کانا مسند کے ساتھ مفعول یا اس طرح کی چیزیں جو لاتے ہیں فائدے کی زیادتی کے لیے، تو پہلے فائدہ ہوگا، بعد میں اس کی کیا ہوگی؟ اور فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ کلام مکمل ہو جائے. کلام کیا ہو جائے؟ تو اب ایک اعتراض ہوا، ٹھیک ہے، ضربا زید فی الدار، زید نے مارا گھر میں. تو مکان بتایا. سامنے والے کو فائدے کی زیادتی ہے کہ زید کا مارنا جو ہے کس جگہ میں واقع ہوا؟ مکان میں ہوا. یہ فائدے کی زیادتی ہے. فائدہ حاصل ہو گیا ضربا زید بول کر کے. کیا بول کر کے؟ زید نے ہمارا بات مکمل ہو گئی نا. یہ فائدہ ہو گیا، لیکن فائدے کی زیادتی کیا ہوئی؟ فی الدار، گھر میں، کہ وہ ضرب گھر میں واقع ہوا. اس طرح زیادتی ہوئی نا. امام الامیری، کس کے سامنے؟ یوم الجمعتی، کس دن؟ جمعہ کے دن. یہ سب کس فائدے میں کیا ہے؟ اضافہ ہے، تربیت ہے. لیکن اس مثال میں اگر منطلقاً کو آپ بولیں گے کہ کانا کی قید ہے. منطلقاً کیا ہے؟ کانا کی قید ہے. کانا مسند کی، جیسے ضربا زیدن فی الدار میں
فدار کو مقید، ضربہ کو مقید کیا گیا کس چیز سے؟ فدار سے، فائدے کی زیادتی کے لیے۔ ایسی یہاں پہ اگر آپ یہ کہو گے کہ منطلقاً کو مقید کیا گیا کانا سے، کانا میں زیادتی کے لیے، تو سوال یہ ہوگا کہ اگر منطلقاً کو حذف کر دیں تو پہلے فائدہ تو ملنا چاہیے، کلامی مکمل۔ اعتراض سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو کہا کہ یہاں پر اصل میں کانا کے لیے منطلقاً قید نہیں ہے، کانا مقید اور منطلقاً قید ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کانا خود قید ہے منطلقاً کے لیے۔ کانا جو ہے وہ خود قید ہے، یعنی مسند آپ کانا کو مان کر کے اس کی قید منطلقاً کو مان کر کے اعتراض کر رہے ہو نا، آپ اعتراض الٹا ہی کر رہے ہو۔ آپ ایسا کرو کہ زید منطلق مبتدا خبر ہے، زید جو ہے مسند الیہ اور منطلق کیا ہے؟ اب یہ مسند ہے، یہ کیا ہے؟ اس مسند کو کانا کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تو مقید جو ہے منطلقاً ہے اور کانا اس کے لیے کیا ہے؟ اور واقعی زید منطلقن اور کانا زید منطلقن میں کانا کی قید زید منطلقن میں اضافے کے لیے ہے۔ کیسے؟ زید منطلقن کا معنی ہوگا زید چلنے والا ہے، زید اس میں کوئی زمانہ، لیکن کانا زید منطلقن بولیں گے تو ایک زمانے کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ زمانے ماضی کا۔ تو یہ فائدہ کانا سے ہوا، منطلقن کو کس سے ہوا؟ تو کانا قید ہے کس کے لیے؟ منطلقن قید نہیں ہے کس کے لیے؟ اس کو یوں نے کہا بل مقید فی نحو کانا زید منطلقن ہوا منطلقن، اور کانا زید منطلقن جیسی مثال میں منطلقن مقید ہے، لا کانا، کانا مقید نہیں ہے۔ اور اعتراض کس طور پر ہوگا؟ اگر کانا کو کیا مانے؟ مقید، وہی مسند، اور اضافے کے لیے کس کو قید مانے؟ منطلقن کو۔ یہ ہو گئی بات ختم۔ اما ترکہ فلمانع منہا، اور قیودات کو جو ہے چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ آپ جب جملہ بولتے ہیں، جملہ فعلیہ، تو ہمیشہ حال، ذوالحال، تمیز اور مفعول فی، مفعول لہ سب لاتے ہیں کیا؟ نہیں نا، سب نہیں لاتے ہیں۔ میں نے زید کو دیکھا، کہاں دیکھا، کس وقت دیکھا، کس کے سامنے دیکھا، سب بولتے ہیں کیا؟ نہیں بولتے ہیں۔ بس زید کو رأیت زیدن بول دیا، ہو گئی بات ابھی۔ رأیت زیدن غدن امسی، یا رأیت زیدن امسی امام الامیر، یا وغیرہ جو بھی ہے، اس طرح کی بات آپ نہیں کرتے۔ ہمیشہ جو ہے قیودات کا ذکر، کیوں؟ کیونکہ یا تو اس کی حاجت نہیں رہتی ہے، یا قیودات کے ذکر سے کوئی چیز ہمارے لیے مانع ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی میں نے زید کو دیکھا اور سامنے والے کو آپ کو بتانا نہیں چاہتے کہاں دیکھا، تو آپ وقت کا ذکر، جگہ کا ذکر نہیں کرو گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا پولیس والا ہو، کیا ہو، اگر بولوں گا تو اس کو جا کر کے جو ہے مطلب جو ہے اس کو پکڑ لے گا، یا اس طرح اور بھی بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس کے ساتھ دیکھا یہ نہیں بتانا مقصود ہے، یہ بھی قید ہے کہ میں نے زید کو دیکھا فلاں کے ساتھ، تو یہ بھی قید ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اور یہ بھی ایک فائدے کا اضافہ کرتا ہے، فائدے میں کیا کرتا ہے؟ لیکن یہ قید آپ ذکر نہ کرو یہ سوچ کر کے کہ سامنے والے کو اگر بولوں گا کہ میں نے زید کو فلاں کے ساتھ دیکھا تو اس کو ناراضگی ہو جائے گی۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو معنی کے ہوتے ہوئے مسند کے لیے قیودات کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، کس کے ہوتے ہوئے؟ وَأَمَّا تَرْكُهُ فَلِمَانِعٍ مِّنْهَا، یہ شارٹ میں انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن ان قیودات کو چھوڑنا تو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس سے مانع ہونے کی وجہ سے۔ اچھا آگے دیکھیے، ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے کہ مسند کو مفعول وغیرہ سے مقید کرے، کن چیزوں سے؟ مفعول سے، حال سے، تمیز سے، ظرف مکان، ظرف زمان وغیرہ سے۔ اب آگے کہتے ہیں کبھی کبھی مسند کو مقید کرتے ہیں شروط سے، کس سے؟ اگر مگر سے۔ کس سے؟ اگر سے۔ جیسے ایک ہے زید آیا، اور ایک ہے اگر زید آئے، جب زید آئے، جیسے ہی زید آئے میں ویسا کروں گا، ایسے بولتے ہیں نا اردو زبان میں۔ زید آئے سادہ جملہ ہے، یہ فائدہ حاصل ہو گیا۔ اب اس کو مقید کرتے ہیں کن کے ذریعے سے؟ شرط کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فَلِاعْتِبَارَاتٍ لَا تُعْرَفُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ مَا بَيْنَ أَدْوَاتِهِ مِنَ التَّفْصِيلِ۔ شروط جو ہے مسند و مسند الیہ میں مسند کو شروط کے ساتھ مقید کیوں کرتے ہیں؟ تو ان اعتبارات کی وجہ سے، ان مانیتاؤں کی وجہ سے، ان فائدوں کی وجہ سے
جس کی معرفت آپ کو حاصل کب ہوگی؟ جب ادات شرط کی تفصیل کو آپ پہچان لیں گے۔ ادات شرط عربی زبان میں کیا ہے؟ ان حرف شرط ہے نا، ان ہے، اذا ہے، اذ ہے، لو ہے نا، لما ہے، یہ سب کیا ہے؟ ادات شرط ہے۔ تو ادات شرط کی تفصیلات اگر آپ جان لو گے، کس کو؟ تو آپ جو اس اعتبار سے حرف شرط کا استعمال مسند کے ساتھ کرو گے۔ جاء کے ساتھ اذا جاء، تحبون کے ساتھ ان کنتم تحبون اللہ، ہے کہ نہیں؟ ان حرف شرط کا استعمال۔ لما وقع صداقت بیننی و بینکم، جب ہمارے تمہارے درمیان دوستی ہوئی، اس طرح کی چیزیں۔ حرف شرط ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اذ کا استعمال ظلموا فعل کے ساتھ۔ تو مسند کے ساتھ حروف شرط کا جو استعمال ہوتا ہے ان اعتبارات کے لیے جن کو پہچانا تو جائے گا، لیکن کیسے؟ جب ادات شرط کی تفصیل کو کیا کریں؟ ہم پڑھیں، پہچانیں۔ اور یہ علم نحو میں اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے۔ ان کس کے لیے آتا ہے، اذا کس کے لیے آتا ہے، لما کس کے لیے آتا ہے، سمجھ بات آ رہی نہیں؟ لو کس کے لیے آتا ہے، لو جیسے کس کے لیے؟ لولا علی، لولا کس کے لیے آتا ہے؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو وجود اول کے سبب انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ بس سبب وجود اول برائے انتفاع، یعنی پہلے چیز کے پائے جانے کی وجہ سے دوسری چیز کا نہ پایا جانا، اس بات کو بتانے کے لیے کون آتا ہے؟ لولا، ٹھیک ہے۔ اور لو جو ہے وہ دوسرے معنی کے لیے آتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ہوتے تو برباد ہو جاتا، لیکن نہیں ہے اس لیے برباد۔ اس کو کہا جائے انتفاع بسبب انتفاع اول برائے وجود ثانی، پہلی چیز کے نہ ہونے کے سبب دوسری چیز کا پایا جانا۔ لو کا استعمال کچھ اور ہے، لولا کا استعمال کچھ اور ہے، ازما کا استعمال کچھ اور ہے، اذا کا استعمال کچھ اور ہے، ان کا استعمال کچھ اور ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہے علم نحو میں کیا کر دی گئی ہے؟ بیان کر دی گئی ہے۔ علم نحو سے مراد جو ہے لغت آپ دیکھیں گے اس میں سب کا استعمال آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے کچھ فرق بیان کیا انہوں نے ان اور اذا کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ اما تقییدہ بالشرط، لیکن مسند کو شرط کے ساتھ کیا کرنا؟ مقید کرنا۔ فل اعتبارات، تو یہ ان اعتبارات کے سبب سے ہے، یعنی ان فائدوں کے سبب سے، لا تعرف، جن کو پہچانا نہیں جا سکتا، الا بمعرفتی ما بین ادواتہ من التفصیل، مگر ان کے ادوات کے درمیان تفصیل کے پہچاننے سے، یعنی ادوات شرط کے درمیان جو تفصیل ہے ان تفصیل کے پہچاننے سے ہی ان اعتبارات کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھ سکتے ہیں۔ نیچے کچھ جو ہے انہوں نے تفصیل بیان بھی کی ہے۔ وقت بگنا ذالک فی علم النحو، اور اس کو کہاں بیان کیا جاتا ہے؟ یہ قافیۃ النحو جب آپ پڑھیں گے اس میں اس طرح کے اسماء شرطیہ یا حروف شرطیہ کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ولیکن لا بد من النظر ہا ہنا فی ان و اذا و لو، لیکن یہاں پر ان، اذا اور لو میں غور کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے کہ ان، اذا اور لو میں کچھ تفصیل بیان کر دی ہے۔ فَإِن وَإِذَا لِلشَّرْطِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ، سب سے پہلی بات ان اور اذا یہ شرط کے لیے آتا ہے، لیکن کون سی شرط؟ استقبال کی شرط۔ اردو زبان میں اگر زید نے ایسا کیا تھا تو ایسا، وہ اگر بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور اگر زید ایسا کرے گا وہ مستقبل، اس کو سب میں استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں ان اور اذا کس کے لیے ہوگا؟ شرط کے لیے، لیکن مستقبل زمانے میں لا، لیکن دونوں میں فرق ہوگا۔ دونوں میں کیا ہوگا؟ ان کے ذریعے وہ شرط بیان کی جائے گی جس کے وقوع کی امید کم ہوتی ہے، جس کے وقوع کی امید، اور اذا کے ذریعے وہ شرط بیان کی جاتی ہے جس کے وقوع کی امید یقینی یا زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ لیکن اصل ان عدم الجزم، لیکن ان کے اصل کیا ہے؟ عدم جزم۔ ان کے اصل کیا ہے؟ یقین کا نہ ہونا، یہ جس پر داخل ہوگا جس فعل پر، وہ فعل یقینی طور پر نہیں پایا جائے گا بے وقوع شرط، شرط کے پائے جانے سے اس چیز کا عدم جزم، یعنی شرط پائے کے واقع ہونے کی وجہ سے بھی وہ چیز نہ ہو۔ وَأَصْلُ اِذَا الْجَزْمُ، اور اذا کے اصل کیا ہے؟ جزم، یعنی اس چیز کا یقینی طور پر ہونا ہے۔ وَلِذَلِكَ كَانَ النَّادِرُ مُوقِعًا لِإِنْ وَغُلِبَ لَفْظُ الْمَاضِي مَعَ اِذَا، اسی لیے جو چیز کا واقع ہونا نادر ہوتا ہے، جو چیز کا واقع ہونا کم ہوتا ہے، اس کے لیے ان ہوتا ہے، اور لفظ ماضی کے ساتھ اذا غالب ہوتا ہے۔
ماضی چونکہ ماضی جو مضارع کے لیے استعمال کیا جائے، ماضی جو تو صیغہ ماضی میں زمانے ماضی میں کام جو ہو گیا وہ یقینی طور پر ہو گیا نا، اس لیے ماضی کے صیغے پر جو ہے شرط کا معنی پیدا کرنے کے لیے کس کو وضع کیا گیا؟ اذا کو وضع کیا گیا. جیسے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. دیکھیے ایک ہی جگہ پر اذا اور ان دونوں کا استعمال ہوا ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، ٹھیک ہے، اور نیچے دیا ہوا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ. عبارت ملی. دو بات بیان کی گئی ہے کہ اگر بنی اسرائیلیوں کو جو ہے یہ فرعونیوں پر کوئی آسانی نازل ہوتی ہے، کیا کوئی نعمت نازل ہوتی ہے، کوئی اچھائی نازل ہوتی ہے، کوئی اچھائی ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو اس کے تو ہم حقدار تھے، لنا حاضر، اس کے تو ہم کیا تھے. اور جب ان پر کوئی پریشانی نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسا. ٹھیک ہے، یہ آج کل بھی ہوتا ہے. کچھ غلط ہو تو سب غلط میں جو ہے مسلمان کو دوشی ٹھہرایا جاتا ہے، اور اچھا ہو تو سب اپنے الگ الگ قوم والے جو ہے اپنی طرف اس کو کھینچنے کی کوشش کرتی ہے. ہماری وجہ سے ہوا تھا اور یہ ہماری وجہ سے ہوا تھا، اور جتنے غلط کام ہوئے تھے سب کس کی وجہ سے ہوا تھا. تو یہ آج کے فرعونیوں کا نہیں، آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے فرعونیوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ تو اس کو قرآن پاک نے یوں فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ. دو فرق دیکھیے، الحسنہ معرب بیان کیا، اور آگے اس کے مقابل وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، السَّيِّئَةُ نہیں، نکرہ بیان کیا. ادھر اذا کے ساتھ بیان کیا اور ادھر کس کے ساتھ بیان کیا؟ بولیے، ان کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پر تو اچھائیاں اور نعمتیں اللہ کی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک. لیکن کبھی کبھار اگر کوئی تھوڑی بہت مصیبت پہنچ جاتی ہے تو کس کو وہ غلطی ٹھہراتے ہیں؟ کس کی غلطی ٹھہراتے ہیں؟ تو یہاں پہ دو چیزیں اچھائی اور برائی کا ذکر ہوا، تو اچھائی کے ساتھ فرمایا گیا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اور معرب باللام لایا گیا. اس کو کیسے لایا گیا؟ معرب باللام، کہ جب ان کے پاس کوئی اچھائی پہنچے قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو بولے یہ ہمارے لیے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی برائی پہنچے يَتَّطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لے. کیا لے؟ بدشگونی لے. کہتے لِأَنَّ الْمُرَادَ الْحَسَنَةُ الْمُطْلَقَةُ، یہاں حسنہ سے مراد کیا ہے؟ حسن ہے. اور حسن مطلقہ یقینی طور پر انسان کے ساتھ سانس لے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یہ سب حسن مطلقہ ہے نا. اس لیے اذا لایا گیا اس کے ساتھ. وَلِهَٰذَا عُرِّفَتْ تَعْرِيفَ الْجِنْسِ، اس لیے یہاں پہ جنس کی تعریف کے طور پر اس کو کیسے لایا گیا ہے؟ معرفہ لایا گیا. وَالسَّيِّئَةُ نَادِرَةٌ، اور برائی کیا ہے؟ نادر چیز ہے. بالنسبت الیہا، برائی کی طرف نسبت کرتے ہوئے. وَلِهَٰذَا نُكِّرَتْ، اس لیے اس کو کیا لایا گیا ہے؟ نکرہ لایا گیا. وقت اب اس کے بعد یہ تو ایک اس کا معنی حقیقی بیان کیا کہ ان کا استعمال وہاں ہوگا کہ جہاں وقوع عدم جزم ہو، وقوع کی واقع ہونا کیا ہو، اس کا یقین نہ ہو. جیسا ایک ہے کہ اردو زبان میں یوں کہے کہ اگر تو کامیاب ہو گیا تو تجھے میں چاکلیٹ دوں گا، اور جب تو کامیاب ہو جائے گا تو میں تجھے چاکلیٹ دوں گا. تو جب کب بولا جائے گا اردو زبان میں؟ کہ جب لگے کہ یہ پاس ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر کب بولا جائے گا؟ ہاں. تو یہ تو نارمل استعمال ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک کام جو ہے کسی کے لیے یقینی ہوتا ہے، یقین ہے کہ یہ کام اس کے لیے ہے، لیکن اس کے احساس سے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی غیر یقینی کے طور پر لفظ کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک شخص باپ کو مار رہا ہے، تو معلوم ہے کہ یہ اسی کا باپ ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے مارنے والا، تو ہم یہ کہیں گے اس کو کہ اگر یہ تیرا باپ ہے نا تو اس کو مت مار. کیا کہیں؟ اگر یہ تیرا باپ ہے تو اگر یہاں پہ اس لیے نہیں کہا کہ اس کا باپ ہونا غیر یقینی ہے، سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی، بلکہ اس لیے کہا کہ سامنے والا باپ ہونے کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے. اس طرح کے کئی مقامات آئیں گے کہ جہاں استعمال ہونا چاہیے اذا کا، لیکن استعمال کس کا کر لیتے ہیں؟ ان کا. یا جہاں استعمال ہونا چاہیے ان کا، وہاں استعمال کر لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا وقت تستعمل ان فی الجزم، اور کبھی کبھی ان کا استعمال ہوتا ہے کہاں؟ جزم یقین ہونے کے باوجود. تجاہلاً، کس لیے؟ جہالت نہیں، اپنے آپ کو جاہل قرار دیتے ہوئے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو کیا قرار دینا؟ نادان قرار دینا. نادان نہ ہو پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ تجاہل عارفانہ اس کو بولتے. کیا بولتے ہیں؟ یعنی جاننے کے باوجود انجان بننا. جاننے کے باوجود، جیسے آپ سچ بول رہے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ میں اس سے کیا بول رہا ہوں،
सच बोल रहा है, लेकिन सामने वाला आपको सच्चा, तो आप उसको ये बोलो कि इन सद्दक़तनी, अगर आप मुझे सच समझो, अगर आप मेरी तस्दीक करो, या यूं कहो इन कुंतु मिनस सादिकीन, अगर मैं किसमें से हूँ, सच बोलने वालों में से होती है। आप इनका इस्तेमाल, आपको तो मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो यकीन है ना आपको, उसके बावजूद आपने इनका इस्तेमाल किया मुखातब के एतबार से कि मुझे भी नहीं मालूम कि हकीकत में कि मैं सच बोल रहा हूँ। कि यहाँ पे आपने तजाहुल से काम लिया। कैसे काम लिया? तजाहुल से, या वही वाली सूरत में कि अगर ये तेरा बाप है तो इसको तकलीफ, यहाँ पर भी आपने कैसे काम लिया? तजाहुल से, कि यार ये कौन है, अगर तुम्हारा बाप है तो मत मारो इसको, मालूम है कि उसका बाप ही है, लेकिन आपने अनजान से होने से काम लिया ताकि सामने वाले को ये बात ज्यादा असरअंदाज हो। और आदम जज्मिल मुखातब, या मुखातब के अदम जज्म की वजह से, यानी मुखातब को आपकी बात पर यकीन ना हो रहा हो, का कौल कलमन युकज़्ज़िबु का, जैसे आपका कहना उससे जो आपकी क्या कर रहा है, तकज़ीब कर रहा है। क्या इन सदक़तु फमाज़ा तफ़अलु, अगर मैं सच्चा हुआ तो तुम क्या करोगे? तो इज़ा की जगह आपने क्या इस्तेमाल किया? इन सदक़तु, हालांकि होना चाहिए इज़ा सदक़तु, अगर मैं सच्चा हुआ, फमाज़ा तफ़अलु, तुम क्या करोगे? और तंज़ीलहु मंज़िलतल जाहिल, या उसको जाहिल की जगह उतार दिया जाए, मुखातब को किसकी जगह कर दिया जाए? क्यों? लिमुखालफतिही मुक्तज़ल इल्म, इल्म के मुक्तज़ा के मुखालफत करने की वजह से कि वो शख्स इल्म के तकाजे के खिलाफ क्या कर रहा है। जैसे किसी आलिम, अगर आप आलिम है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो आलिम साहब ही है, लेकिन क्या कहना? इन कुंता आलिमन, अगर आप क्या हैं, हालांकि वहां इस्तेमाल होना चाहिए इज़ा कुंता आलिमन। ठीक है, अभी तौबीख, या किसके लिए? तौबीख के लिए, व तस्वीर